بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میں آپ کو دعا کرنے کے اوقات بتاتی ہوں۔ یعنی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ اوقات بتاؤں گی، وہ وقت بتاؤں گی کہ جن میں اگر آپ دعا کریں گے تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیونکہ میں یقین سے اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو اوقات ہیں یہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن و حدیث کے تھرو ہمیں یہ اوقات ملتے ہیں، پتہ چلتے ہیں کہ ان اوقات میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ تو اگر آپ کی کتنی ہی بڑی دعا ہے، کتنی ہی بڑی حاجت ہے، کتنی ہی بڑی مراد ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ان وقتوں کو اگر آپ کیچ کریں گے، ان وقتوں میں اگر آپ خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا گارنٹیڈ قبول ہوگی۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس، تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اچھا جی، یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری سنتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت اور خبرگیری کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، اس کا دروازہ تو ہر وقت ہی کھلا رہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت و مناجات کے لیے بعض ایسے خاص اوقات مقرر کرتے ہیں کہ ان وقتوں میں اگر ہم دعائیں کریں گے، ان اوقات میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں گے تو بہت جلد ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں، جن میں سے نمبر 1 ہے رات کا آخری پہر، یعنی تہجد کا وقت، یعنی ہر رات کا آخری حصہ۔ کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارا بلند و بالا پروردگار ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات کے نصف میں یعنی آدھی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 ہو گیا تہجد کا وقت۔ تو اس وقت میں اٹھا کریں، اس وقت کی بہت فضیلت ہے، اس وقت کی بہت اہمیت ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی اور آپ کے اندر اس دعا کو قبول کروانے کی چاہ ہے، اس چیز کو یا اس انسان کو پانے کی چاہ ہے، اور اگر آپ پھر بھی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنی چاہت ہی نہیں اس چیز کو پانے کی یا اس انسان کو پانے کی۔ تو یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 ہو گیا تہجد کا وقت۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلا، تو اگلا ہے جمعہ کی رات۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں ایک ایسی ساعت ہے، یعنی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جمعہ کی رات میں آپ تہجد کے وقت میں اٹھیں، تو یہ تو اور ڈبل ہو جائے گا، اس کی تو زیادہ فضیلت ہوگی۔ ایک تو ہو گیا جمعہ کی رات اور دوسرا ہو گیا تہجد کا وقت۔ تو اس وقت میں اٹھیں، اس وقت میں آپ کی جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا ہے جمعہ کا دن۔ تو جمعہ کے دن میں بھی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس مسلمان کو وہ ساعت مل جائے تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ اور اکثر علماء کی رائے میں وہ عصر کے بعد کا یعنی آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی عصر کی اذان ہو آپ عصر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت مانگے، توبہ و استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے اس وقت پہ اپنے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔
اس کے بعد ہے شب قدر۔ تو شب قدر کی بھی بہت فضیلت ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور شب قدر کو ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو شب قدر میں بھی قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اس میں بھی اگر آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد ہے اذان کے وقت۔ تو اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، ایک ہے اذان کا وقت اور دوسرا ہے کافروں سے لڑتے وقت یعنی جنگ کے دوران۔ تو آج کے زمانے میں ہم جنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اذان کے وقت کو تو کیچ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اذان کے وقت میں خاموش رہیں، اذان کا جواب دیں، اور پھر اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ اس کے بعد ہے فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ تو حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت یعنی تہجد کے وقت، اور فرض نماز کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کرو۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور ختم قرآن مجید کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ضرور دعا کیا کریں۔ اس کے علاوہ ہے عرفہ کا دن یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن دعا کی قبولیت کا بہترین دن ہے۔ تو فارچونیٹلی اب ہم ان دنوں کے بہت قریب ہیں، تو ان دنوں کو کیچ کریں۔ ان دنوں میں آپ اپنی جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سے ضرور طلب کریں۔ ان دعاؤں کو خوب عبادات میں گزاریں، کیونکہ یہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جن میں ہم جو بھی دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اور ہماری دعاؤں کی بھی قبولیت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے رمضان شریف کے مہینے میں اور روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک ان میں سے روزے دار بھی ہے کہ جب وہ روزہ کھولے یعنی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آگے ہے امام کے غیر المغضوب علیہم ولا پڑھ کر آمین کہنے کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس میں بھی کوشش کیا کریں کہ آپ دعا کریں۔ اس کے بعد ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے، ان دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ آگے ہے تہجد کا وقت جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آپ کی ایسی حاجت ہے، جب بھی آپ کو بندوں سے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ضرورت ہے، تو آپ اچھے سے وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، اپنی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد ہے مرغے کی بانگ یعنی اذان کے وقت، جب مرغا اذان دیتا ہے، کیونکہ جب مرغا اذان دیتا ہے نا تو وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل و کرم کی بارش کریں گے۔ اچھا جی، تو یہ ہے دعا کی قبولیت کے اوقات کہ ان وقتوں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو ہماری دعا ہر وقت میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کس چاہت سے اس دعا کو مانگ رہا ہے، یا اس کے اندر اس دعا کو پانے کی، اس دعا کی قبولیت کی کتنی خواہش ہے۔ لیکن کچھ ایسے اوقات اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہو گیا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی، کوئی کام کرتے ہوئے بھی اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اوقات ہیں، اگر ان اوقات میں بندہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جب وہ تہجد کے لیے اسپیشلی اٹھتا ہے آدھی رات میں،
جب وہ جمعہ کے دن اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جمعہ کی رات کو، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عصر کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف انسان کی چاہت دیکھتے ہیں، انسان کے اندر محنت دیکھتے ہیں کہ کون انسان اپنی دعا کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں ان اوقات میں، ان تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی۔ اور ابھی بہت ہی جلد ہمارے بیچ میں عرفہ کے دن آ جائیں گے، حج کے دن آ جائیں گے، تو ان دنوں میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اور ایک اور بات کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔